بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب برکاتہم کے ایک بیان کے بعد لوگوں میں اس چیز کی بہت چرچہ عام ہے کہ مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد ایک ساتھ دعا مانگنا کیا یہ بدعت ہے، برا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یا یہ صحیح ہے، سنت ہے؟ تو اس تعلق سے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، پہلے مختصراً، تاکہ آپ پہلے مسئلے کو سمجھیں کہ صحیح کیا ہے، پھر آخر میں کچھ دلائل بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور صحیح مسئلہ لوگوں کے ذہن تک پہنچے، اس بات کی امید کرتا ہوں۔ دیکھیں، چند باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا کراتے ہیں تو بلند آواز سے دعا کرتے ہیں، تیز آواز سے دعا کراتے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں امام کو فالو کرتے ہوئے، پھر امام صاحب دعا مانگتے ہیں تیز آواز سے، اور پھر لوگ آمین کہتے ہیں، اور ایسا امام صاحب روزانہ کرتے ہیں۔ یہ تو غلط ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت کہتے ہیں ہر ایسی چیز دین کے اندر دین سمجھ کر شامل کر دی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جو حضور سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے اسے کبھی نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے دعا کروانا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا کہ لوگ آمین کہیں، امام تیز آواز سے دعا کراتے رہے، یہ تو بدعت ہے۔ لیکن لوگ اگر خود سے دعائیں مانگ رہے ہیں، امام کو فالو کرنے کی نیت نہیں کرتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک ساتھ ہاتھ اٹھ جا رہا ہے، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو لوگوں کی نیت امام کو فالو کرنے کی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، امام کے ساتھ جو مقتدی حضرات کا رشتہ ہے وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہے۔ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، اب پیچھے کے لوگوں کا رشتہ امام صاحب سے ختم ہو گیا، اب کوئی فالو نہیں کرے گا۔ اب جس کا جی چاہے دعائیں مانگے نہ مانگے، تسبیحات پڑھے نہ پڑھے، امام صاحب جو چاہے عمل کریں، وہ آزاد ہے، اس سے اس کے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر اتفاق سے ایسا ہوتا ہے، بائی چانس ایسا ہوتا ہے، کسی نے جان بوجھ کر امام کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نمازوں کے بعد دعا مانگنی ہے، ہر آدمی نے اپنی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب نے بھی اٹھایا، اتفاق سے لوگوں کے ہاتھ امام صاحب کے ہاتھ کے ساتھ اٹھے، دعا اتفاق سے بائی چانس ایک ساتھ شروع ہوئی۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے، تو تسبیح سب کی ایک ساتھ ہی ختم ہوئی تقریباً، تو امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، تو یہ امام صاحب کو فالو کرنا نہیں ہوا، لوگوں کی نیت امام صاحب کو فالو کرنے کی نہیں ہے۔ تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، ایک ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے، حالانکہ لوگ اپنی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی بھی آہستہ آواز سے دعا مانگ رہے ہیں، اور امام صاحب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ لمبی دعا مانگتے رہتے ہیں، امام صاحب دعا ختم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی آدمی اپنی دعا پہلے سے ختم کر کے اٹھ جاتا ہے اور کوئی برا نہیں بولتا، تو یہ بالکل صحیح ہے اور جائز ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ پہلے اس سلسلے میں مسئلہ سمجھنا چاہیے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو دعائی اسمع، صحیح حدیث میں، کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت سے احادیث میں، کئی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں، ایک کتاب ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، جن میں ان روایات کو، احادیث کو اکٹھا کیا گیا، اور ایسی روایتیں 20 سے زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے۔ تو اب اس وجہ سے لوگوں کا دعا مانگنا یہ سنت ہے، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، ثابت ہے، اور کم از کم تو مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت مستحبہ ہے، اور اس میں کسی کا اعتراض نہیں ہے۔ سارے عرب کے علماء، عجم کے علماء حق، سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ فرض نمازوں میں دعا مانگنی چاہیے۔ اس بات کی ایک دلیل اور ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنت نماز پڑھی جانی ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں فرض نماز کے بعد دوسری نمازیں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، تو جن فرض نمازوں کے بعد اور بھی نمازیں ہیں، تو ان نمازوں میں فرض کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں۔ تو ان حضرات کو میں ایک لاجیکل بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، صحابہ سے جتنی بھی روایات منقول ہیں کہ ہم نے حضور کو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا، باقاعدہ بعض صحابہ نے حضور کی دعائیں بھی نقل کی ہوئی ہیں کہ یہ دعا حضور نے مانگی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد سنت نماز، نوافل نمازیں اپنے گھر میں، اپنے حجر مبارکہ میں پڑھا کرتے تھے،
لہٰذا صحابہ اگر یہ کہہ رہے کہ ہم نے حضور کو یہ دعا مانگتے سنا تو ضرور وہ فرض نماز کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حضور نے صاف ارشاد بھی فرمایا کہ دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے، شاید مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں تو ثابت نہیں ہے، لیکن الگ الگ حدیثوں کو آپ جب جوڑ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں مسئلہ آ جائے گا۔ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا یہ الگ احادیث سے ثابت ہے، اور دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی سنت یہ الگ سے احادیث میں ثابت ہے۔ بہت سی روایات ہیں، ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے اندر ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے، تو انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص سے کہا کہ میں نے حضور کو کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، بلکہ حضور جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے۔ اور اس طرح کی روایت بہت ساری روایات ہیں، کچھ روایتیں ضعیف بھی ہیں، کچھ حسن بھی ہیں، کچھ صحیح بھی روایتیں ہیں، جس میں حضور کا دعاؤں کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ تو یہ دو الگ الگ طرح کی حدیثیں ہیں، جن احادیث میں کچھ احادیث وہ ہیں جس میں فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، سنت قرار دیا گیا ہے، اور کچھ احادیث میں یہ بیان کیا کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، مستحب ہے، دعاؤں کے آداب میں سے ہے، اس سے تضرع ظاہر ہوتی ہے، تواضع ظاہر ہوتی ہے۔ دعا کا اصل مقصود الحاح، گریہ وزاری اور اصرار، ضد، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات دوسرے احادیث ثابت ہے۔ جب ان دونوں طرح کے احادیث کو ہم جوڑیں گے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ دعا کے آداب میں ہے، کم از کم آداب میں سے، ورنہ سے مستحب بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہ بات ثابت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں مانگنی ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہاں کمی یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر کسی مسجد میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کو فالو کرنا ہے دعا میں، اور لوگوں کے عمل سے امام کو یہ نظر آ رہا ہے، نماز پڑھانے والے کو یہ نظر سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، تو اسے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے اور کبھی کبھار دعا مانگنا چھوڑ بھی دینا چاہیے، کیونکہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دعائیں مانگنا اس طریقے سے فرض نماز کے بعد سنت مستمرہ دائمہ نہیں ہے، یعنی سنت تو ہے پر ایسی سنت نہیں کہ جسے ہمیشہ جس پر عمل کیا جائے، کبھی کبھار چھوڑنا بھی چاہیے تاکہ جاہل آدمی جو دین سے ناواقف ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لازمی چیز ہے۔ لہذا بہت سے مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے ایسا کہ لوگ اگر فرض نماز کے بعد کوئی شخص دعا مانگے بغیر اٹھ گیا تو لوگ اسے برا بلا کہتے ہیں، اسے ٹوکتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، بھائی دیکھو کیسا آدمی ہے، دعا نہیں مانگا۔ تو یہ کرنا غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کسی دعا مانگے بغیر شخص کے اٹھنے پر اس پر نکیر کرنا، اس پر طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن دعا مانگنے والے کو اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والوں کو یہ کہنا کہ یہ بدعت کر رہا ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے، بلکہ یہ سنت عمل ہے۔ اب عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ شاید امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو لوگوں نے بھی اٹھایا، اور امام صاحب نے دعا ختم کی تو لوگوں نے بھی ختم کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو اگر لوگ یہ جانتے ہیں اس مسئلے کو کہ امام کے سلام پھیرتے ہی ہمارا رشتہ امام سے ختم ہو گیا، امام سے جو ہمارا رشتہ، ہمارا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ صرف سلام پھیرنے تک ہے، اب اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے، بائی چانس ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جب دعا کر رہے ہیں تو امام صاحب کی بھی دعا میں وقت وہی رہتا ہے، ساتھ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر امام یہ محسوس کرے کہ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ مسئلے کو بیان بھی کرے۔ شاید اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب نے جب یہ دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں کہ لوگ زیادہ شدت کر رہے ہیں، اس لیے فالو کر رہے ہیں امام کو، نماز کی طرح فالو کر رہے ہیں دعا میں بھی، اس لیے انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہوگا کہ یہ بدعت کی شکل ہے، یہ غلط، اسے چھوڑنا چاہیے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام کو فالو مت کرو، اپنی بھی دعائیں مانگو، جب تمہاری تسبیحات پوری ہو جائیں دعا مانگو، اور جب دعا تم مانگ چکو تو یہ اس انتظار میں تم رکے نہ رہو کہ امام صاحب نے دعا ختم کی یا نہیں کی، یا اگر امام صاحب نے دعا ختم کر دی تمہیں اور دعائیں مانگنی ہے تو دعا مانگتے رہو، امام کو فالو نہیں کرنا ہے۔ امید ہے کہ میں اس مسئلے کو آپ حضرات کو سامنے سمجھا پایا ہوں گا۔ اگر کوئی آپ کو اعتراض ہے، کوئی آپ نے روایت سن رکھی ہے، کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ایسی ہے جس سے اس کے خلاف بات معلوم ہو رہی ہے، تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کا تشفی بخش جواب دوں گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔